अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया पेज। जनाब, सोशल मीडिया पे एक अहमद मीर साहब का बयान नज़र से गुजरा और वो किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर लगाई हुई थी, तो मैंने कहा चलें इस पे बात करते हैं। और क्योंकि अहमद मीर साहब मेरे बड़े पसंदीदा जर्नलिस्ट हैं और क्योंकि वो बड़े दलेर हैं और बात बड़े दलेरी के साथ करते हैं, उसमें ये था कि उनका ये बयान था कि इमरान खान साहब की जो हॉस्पिटल मुंतकिली है, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक इशारा है। और अगर ये दोनों पार्टियां नए सूबे बनाने के लिए राज़ी ना हुई तो अगला मरहला भी तय पा सकता है और इमरान खान साहब हॉस्पिटल से बनीगाला भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो इसके पीछे अगर अवामी हवाले से देखा जाए तो अवाम तो इस खबर की काफ़ी अरसे से मुंतज़िर है और इसके बावजूद कि खान साहब पे बहुत सारा कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी आज भी अवाम की नज़र में उनकी अहमियत मौजूद है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी अहमियत खो चुकी है। और दूसरी बात ये भी है कि सेम इसी वाक़े को, क्योंकि हुकूमत जो है उसने अपने आने वाले वक्त को, या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने आने वाले वक्त के लिए फॉर सेफ्टी कोई ना कोई बयानिया बनाना है, तो हुकूमत यानी नून लीग के एक बड़े अहम कारकुन हैं जनाब जवेद लतीफ़ साहब, बड़े अहम मेंबर हैं नून लीग के, तो और बड़े अच्छे सियासी कारकुन भी हैं। और इन्होंने मियाँ साहब जब जलावतनी काट रहे थे क्या कहते हैं सऊदी अरब में मुशर्रफ साहब के दौर में, तो तब जावेद लतीफ़ साहब जैसे कारकुनों ने यहाँ पे डट कर मुकाबला हालात का किया और मियाँ साहब के लिए खड़े रहे। और आज भी वो मियाँ साहब के लिए खड़े ही हैं, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, आज उनको खड़े होते हैं जब, तो हो सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है उसके हवाले से उनके अंदर का ज़मीर उनको भी झंझोड़ता हो कि ये मामला ठीक नहीं है। और जवेद लतीफ़ साहब ने ये कहा है कि जी मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो खान साहब हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग रहे हैं और इनका हस्पताल जाना भी यानी पहुंचना भी उसी माफ़ी का हिस्सा है, और अगर इनको मुकम्मल माफ़ी मिल गई यानी इनके आपस में कोई डील हो गई तो ये बनीगाला भी जा सकते हैं। तो जनाबे वाला ये दो तरफ़ा बयानात हैं। अहमद मीर साहब एक तज्ज़ियाकार हैं, उनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि उनका किसी हुकूमती पार्टी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जनाब उनका बयान तो हम गौर से सुन भी सकते हैं, बात भी तवज्जो भी दे सकते हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब का जो बयान है वो काबिल गौर नहीं है, वो बल्कि एक सियासी पार्टी का बयानिया है जो वो अपने आने वाले मुमकिन बुरे वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इस पे हम डिटेल में बात करते हैं पहले, लेकिन अहमद मीर साहब के बयान की नज़र में हम बात ये करेंगे कि जनाब अगर ऐसा हो रहा है जैसा अहमद मीर साहब कह रहे हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास तो वही बयानियाँ जो जावेद लतीफ़ साहब बयान कर रहे हैं कि जी डील हो रही है। तो लेकिन अगर हम इसे दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी शायद इस पे गौर हुकूमती पार्टी नहीं कर रही कि जो इस्टेब्लिशमेंट को आपसे तवक्कुआत थी आप उस पर पूरे नहीं उतर सके, यानी आप अपने दिए हुए ओहदों से इंसाफ नहीं कर सके। तो जनाबे वाला इस सिस्टम को चलाने के लिए, और जिस सिस्टम में अब आवाम आपसे मुतमिन नहीं है, आपको इसलिए लाया गया था क्योंकि आपने दावे किए थे, वादे किए थे कि जी हम बहुत जो सारे सियाने हैं वो मिलकर इस मुल्क के हालात बदल देंगे। तो जनाब हालात तो वाकई आपने बदल दिए हैं, लेकिन वो बुरे हालात में बदल दिए हैं। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा तवक्को या ज़रूरत ये होती है कि मुल्क भी चलना चाहिए और इसी सिस्टम को भी चलते रहना चाहिए जो बना हुआ है, लेकिन आप दोनों के लिए ख़तरा बन रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट अब कोई नया कदम उठाना चाहती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि नए सूबे बनाने की जो बात हो रही है उसमें अगर आप दोनों पार्टियाँ राज़ी नहीं होती तो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट ने तो ये काम करना ही करना है, यानी जो भी पावरफुल अदारे हैं वो ये करना चाहते हैं ताकि जो इक़्तिदार है वो तकसीम भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में
جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آگے آئیں اور اس ملک کی ترقی میں ہاتھ جو ہے وہ ملا کر چلیں. لیکن جس طرح سے ابھی سسٹم چل رہا ہے اس میں تو آپ دونوں پارٹیاں یہی چاہتی ہیں کہ آپ ہی رہیں. اس میں نئے صوبے بنانے میں ناظرین سب سے بڑا مسئلہ جو سب سے پہلے مسئلہ ہے، نون لیگ سے بھی زیادہ مسئلہ وہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کسی بھی طرح کراچی کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکالنا چاہتی. لیکن جس دن کراچی ایک الگ صوبہ بن گیا اس دن کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیے حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا. سندھ میں تو وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر لیتے ہیں، یا وہاں پہ لوگوں کی لا علمی کہہ لیں، جو بھی ہے جہالت کہہ لیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا ان کی مجبوری کسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. لیکن کراچی جیسے باشعور شہر میں جہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں اور شعور رکھتے ہیں اور اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں اور صفائی اور ناصفائی کا بھی جن کو پتہ ہے، تو وہاں پیپلز پارٹی کے لیے جیتنا مشکل ہے. اسی طرح نون لیگ کے لیے بھی پنجاب میں جہاں پورا اتنا بڑا پنجاب ان کے حصے میں ہے تو ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، خاص کر کے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اتنے بڑے صوبے کو چھوڑ کر صرف لاہور کی وزیر اعلیٰ نہ رہ جائیں. تو اگر دوسرے کچھ علاقے ڈویژن یا کچھ بھی ملا کر اگر وہ صوبے بنتے ہیں، جیسے بہاولپور ہے اور یا پنڈی والی سائڈ پہ اگر کسی جگہ کو خاص مقام بنایا جاتا ہے، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ محترمہ کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ ایک صوبے تک محدود ہو جائے گی اور وہ صوبہ چھوٹا ہوگا. تو وہ جو ان کے بادشاہی انداز ہیں وہ ان کو لے کر چلنا ذرا مشکل ہو جائیں گے. اس لیے نون لیگ بھی یہ نہیں چاہتی کہ نئے صوبے بنے. لیکن پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں اس بات کا اندیہ پہلے بھی دے چکی ہے کہ ہم کم از کم انہوں نے بہاولپور والی سائڈ کو یعنی سرائکی ایریا کو ایک نیا صوبہ بنانے کا اعلان بھی کیا تھا، مطلب کوشش ایک بنایا تھا سلسلہ، لیکن اس پر بعد میں عمل درآمد نہیں ہو سکا یا وہ نہیں کر سکے یا انہوں نے کیا نہیں. جو بھی تھا تو خان صاحب کے دور میں یہ بات چلی تھی لیکن مکمل نہیں ہو سکی. اور ابھی یہ دوبارہ نئے صوبوں کی بات شروع ہوئی ہے اور نئے صوبوں کی بات کرنے والے بھی حکومت کے اندر سے ہی ایک سینئر جو سیاستدان کہہ لیں یا عہدیدار کہہ لیں تو وہ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نئے صوبے ہم بنانے جا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں پارٹیوں کو اس بات کی تکلیف ہے کیونکہ ان کا اقتدار تقسیم ہوگا. لیکن مزے کی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر صوبے زیادہ بنتے ہیں مطلب ہے تو یہ تو میرا خیال ہے میاں صاحب کے لیے تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. حمزہ شہباز شریف یا اور بھی جو ان کے رشتہ دار ہیں جیسے اسحاق ڈار صاحب ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی صوبے کے اسحاق ڈار صاحب وزیر اعلیٰ لگ جائیں، کسی کے حمزہ شہباز لگ جائیں گے، کہ کسی کے سلمان شہباز لگ جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کے جو 2 بیٹے ہیں میں بھی وہ بھی آ کر کہیں نہ کہیں لگ جائیں. اب زرداری صاحب کا تو ایک ہی بیٹا ہے، وہ کسی ایک صوبے میں ہی وزیر اعلیٰ لگ سکتا ہے. تو مراد علی شاہ ہیں، قائم علی شاہ صاحب ابھی تک قائم ہیں پیپلز پارٹی میں، تو وہ بھی تو کہیں دوبارہ وزیر اعلیٰ لگ سکتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی وزیر اعلیٰ اپنی یعنی انہی پارٹیوں کے بہت سارے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں. یہ مطلب نیگیٹو نہ سوچیں، بات کو پازیٹیو بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف صوبے نہیں بنیں گے، حکومت بھی ہاتھ سے جائے گی اور اس میں بڑے مسائل ہوں گے. کہیں کاف لیگ حکومت میں آ سکتی ہے، کہیں یہ جو ہیں اپنا علیم ڈار صاحب یہ حکومت میں آ سکتے ہیں، کہیں پہ کوئی اور پارٹی آ سکتی ہے، جماعت اسلامی آ سکتی ہے، MQM جو ہے وہ کراچی میں آ سکتی ہے، اور کہیں پہ تحریک لبیک، خیر اس کو تو حکومت نے کالے دم قرار دیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ کبھی بحال ہو جاتی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ایسے حالات میں حالات بدلتے رہتے ہیں، نظام چلتا رہتا ہے. تو جناب صوبے نئے بنے یا جو بھی ہو، نظام تو چلتا رہے گا. لیکن ابھی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جناب یہ ایک نیا کام شروع ہوا ہے اور توجہ ہٹائی گئی ہے مسائل سے. لیکن عوامی مسائل ابھی تک اپنی جگہ پہ ہیں. اور جاوید لطیف صاحب آپ جو مرضی کہیں، آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ اب آپ کی عوام کو پہلے بھی حکومت کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے، نہ ہی ووٹ حاصل ہیں. تو جناب اس لیے اگر خان صاحب پہ آپ کو تہمت لگاتے بھی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس عوامی
طاقت موجود ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کوشش کرتی ہے اس کے ساتھ چلیں جس کے ساتھ عوام ہو، اور آپ عوام سے پہلے سے ہی محروم تھے، اور جو حرکتیں آپ نے کی ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے، جو آپ نے جس طرح سے حکومت کو چلایا ہے، اب جو تھوڑی بہت آپ کی اپنی لوگ تھے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جناب نئے صوبوں کے حوالے سے۔ ایک سینئر صحافی نے جو اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مے بھی آنے والے وقت میں اگر یہ دونوں پارٹیاں نئے صوبے بنانے پر راضی نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار کی طرف موو کر سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں، یا ان کی پارٹی دوبارہ ایکٹیو ہو سکتی ہے۔ جبکہ یہ دونوں پارٹیاں اگر عمران خان واپس آ گئے تو یقیناً رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان واپس آتا ہے تو پھر ہم تو مر گئے۔ تو جناب یہ حقیقت ہے، اگر خان صاحب واپس آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی شاید ڈیل کر لیں، لیکن دونوں پارٹیوں کے کچھ لوگوں کو تو بالکل معاف نہیں کریں گے، تو وہ ریڈی ہو جائیں۔ اگر خان صاحب واپس آتے ہیں تو اپنی خیر منائیں، اور اگر نہیں آتے تو پھر اپنے بیان بنائیں۔ اگلی ملاقات اگلے ولاگ میں ہوتی ہے، تب تک اللہ حافظ۔